الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 29ویں پارے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال، دیکھ لے کیا کوئی شگاف نظر آ رہا ہے، پھر دہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلا دینے والا عذاب تیار کر لیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وبئس المصیر، اور کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا۔ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بڑی گمراہی میں ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، اب یہ دوزخی دفع ہوں۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی خوبی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اور اسی کی طرف تمہیں اٹھ کر کھڑا ہونا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو سراسر دھوکے میں ہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو؟ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف سے تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔
कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, मैं तो सिर्फ खुले तौर पर आगाह कर देने वाला हूँ। जब ये लोग इस वादे को करीब तर पा लेंगे, उस वक्त इन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कह दिया जाएगा कि यही है जिसे तुम तलब करते थे। आप कह दीजिए, अच्छा अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला हलाक कर दे या हम पर रहम करे, तो ये तो बताओ कि काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। आप कह दीजिए कि अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम्हारे पीने का पानी जमीन में उतर जाए, तो कौन है जो तुम्हारे लिए साफ पानी लाए। सूरतुल कलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल कलमी वमा यस्तुरून। नून कसम है कलम की और उसकी जो कुछ फरिश्ते लिखते हैं। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, तो आप अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हैं, और बेशक तेरे लिए बेइंतहा अजर है। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, और बेशक तू बहुत बड़े उम्दा इखलाक पर है। बस अब तू देख लेगा और ये भी देख लेंगे कि तुम में से कौन फितने में पड़ा हुआ है। बेशक तेरा रब अपनी राह से बहकने वालों को खूब जानता है, और वो राह याफ्ता लोगों को भी जानता है। बस तू झुटलाने वालों की ना मान, वो तो चाहते हैं कि तू जरा ढीला हो तो ये भी ढीले पड़ जाएं। और तू किसी ऐसे शख्स का भी कहा ना मानना जो ज्यादा कस्में खाने वाला हो, बेवकार, कमीना, ऐबगो और चुगलखोर हो, भलाई से रोकने वाला और हद से बढ़ जाने वाला गुनाहगार हो, गर्दनकश और फिर साथ ही बेनसब हो। उसकी सरकशी सिर्फ उसके लिए है कि वो माल वाला और बेटों वाला है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, कौला असातीरुल अव्वलीन, तो कह देता है कि ये तो अगलों के किस्से हैं, हम भी उसकी नाक पर या उसकी सूंड पर दाग देंगे। बेशक हमने उन्हें उसी तरह आजमा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था, जबकि उन्होंने कस्में खाई कि सुबह होते ही इस बाग के फल उतार लेंगे, और इंशाअल्लाह ना कहा। बस इस पर तेरे रब की जानब से एक बला चारों तरफ घूम गई और ये सो ही रहे थे। बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। अब सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाजें दी कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सवेरे ही सवेरे चल पड़ो। फिर ये सब चुपके चुपके ये बातें करते हुए चले कि आज के दिन कोई मस्कीन तुम्हारे पास ना आए, और लपके हुए सुबह सुबह गए। समझ रहे थे कि हम काबू पा गए। जब उन्होंने बाग देखा तो कहने लगे, यकीनन हम तो रास्ता भूल गए। बल नहनु महरूमून, नहीं नहीं बल्कि हमारी तो किस्मत फूट गई। उन सब में जो बेहतर था उसने कहा कि मैं तुमसे ना कहता था कि तुम अल्लाह की पाकीज़गी क्यों नहीं बयान करते। क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, तो वो सब कहने लगे कि हमारा रब पाक है, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में मलामत करने लगे। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, कहने लगे कि हाय अफसोस, यकीनन हम सरकश थे। क्या अजब है कि हमारा रब हमें उससे बेहतर बदला दे दे। हम तो अब अपने रब से ही आरजू रखते हैं। कजालिकल अजाब, यूं ही आफत आती है। वला अजाबुल आखिरती अकबर, और आखिरत की आफत बहुत बड़ी है। लौकानु या अलमून, काश उन्हें समझ होती। इन्ना लिल मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम, परहेजगारों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। क्या हम मुसलमानों को गुनाहगारों की तरह कर देंगे। मालकुम, तुम्हें क्या हो गया, कैफ तहकुमून, कैसे फैसले कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसे तुम पढ़ते हो कि इसमें तुम्हारी मनमानी बातें हों, या तुमने हमसे कुछ कस्में ली हैं जो क़यामत तक बाकी रहेंगी, कि तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम अपनी तरफ मुकर्रर कर लो। उनसे पूछो कि उनमें से कौन इस बात का जिम्मेदार और दावेदार है। क्या उनके कोई शरीक हैं, तो चाहिए कि अपने अपने शरीकों को ले आएं, इन कानू सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा ना कर सकेंगे। ख्वाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, उनकी निगाहें नीची होंगी, उन पर जिल्लत छा रही होगी। हालांकि ये सजदे के लिए उस वक्त भी बुलाए जाते थे जबकि सही सालिम थे। बस मुझे और इस कलाम को झुटलाने वाले को छोड़ दे, हम उन्हें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे कि इन्हें मालूम भी ना होगा। व उमली लहुम, और मैं उन्हें ढील दूंगा। इन्ना कैदी मतीन, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या क्या तू उनसे कोई उजरत चाहता है जिसके तावान से ये दबे जाते हैं, या इनके पास कोई गैब का इल्म है जिसे वो लिखते हैं। फसबिर लिहुक्मि रब्बिक, बस तू अपने रब के हुक्म का सब्र से इंतजार कर, और मछली वाले की तरह ना हो जा जबकि उसने गम की हालत में दुआ की। अगर उसे रब की नेमत ना पा लेती तो यकीनन वो बुरे हालों में चटियल मैदान में डाल दिया जाता।
فجتباہ ربہ، اسے اس کے رب نے پھر نوازا، فجعلہ من الصالحین، اور اسے نیک کاروں میں کر دیا۔ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، ثابت ہونے والی، ملحاقہ، ثابت ہونے والی کیا ہے، وما ادراک ملحاقہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اس کڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط کیا۔ بس تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے تجھے کوئی بھی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، بس جب کہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں، جن کے میوے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو، کلو وشربو ہنیا، کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے پر رغبت نہ دلاتا تھا۔ بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شاہرگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہو، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تو اپنے رب کی پاکی بیان کرتا رہے۔ سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں۔
ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس تو اچھی طرح صبر کر، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ جس دن آسمان تیل کی مانند ہو جائے گا، تیل کی تلچھٹ کی مانند ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گناہ گار اس دن عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ وہ اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لینے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے۔ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ الا المصلین، مگر وہ نمازی، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں، انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ فما للذین کفروا، پس کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ، کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ یقیناً ہم قادر ہیں اس پر ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ بس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورت سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک، کہ اپنی قوم کو ڈرا دو، من قبلی، اس سے پہلے کہ ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تو تمہیں صرف صاف صاف ڈرا دینے والا ہوں، ان اعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اور اسی سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بلایا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے، اور ان میں چاند کو جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا۔
اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ قال نوح ربی انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے تو میری نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو یقیناً نقصان میں ہی بڑھایا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا کہ انہوں نے ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور نہ سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا، یہ لوگ بس سبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو، ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر آئے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھانا۔ سورۃ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، فقالو، تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ ہی بیٹا، اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف یعنی ابلیس اللہ کے خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جسے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، اور ہم نے آسمانوں کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکی داروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کوئی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ بے شک ہم تو بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لا چکے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، تو اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے، وَلَا رَهَقًا، اور نہ ظلم و ستم کا۔ ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو ظالم ہیں، فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اے نبی، یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہیں، بس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا، البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات
لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ قل ان ادری اقریب، کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر ولا غیبہ احدا، اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے، یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات ان قریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کرنے والا ہے۔ یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ رب المشارق والمغرب، رب المشرق والمغرب، جو مشرق و مغرب کا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہے، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے لے۔ یقیناً ہمارے پاس سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے، وہ عذاب علیما، اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ بھربری ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تم پر ایک رسول بھیج دیا ہے، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہی دینے والا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ جیسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال میں پکڑ لیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تو ہو کر رہنے والا ہے۔ بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کی ایک جماعت 2/3 رات کے قریب اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے قریب تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تمہیں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر ناپاکی کو چھوڑ دے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، اور حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کلا، نہیں نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو ہماری آیتوں کا مخالف ہے، ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی، پھر وہ غارت ہو کس طرح اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا،
اور کہنے لگا کہ ہاذا الا سحر یوسر، یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں ہے، میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔ کلا والقمر، سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے، ما سلککم فی السقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ قالو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دیکھ کر بحث مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے، اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی، انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی کتابیں دے دی جائیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ کلا انہ تذکرہ، سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ چاہے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اسی لائق بھی کہ وہ بخشے۔ سورۃ القیامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، ہم کو روز قیامت کی قسم، اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا، ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ اب بھاگ کر کہاں جاؤں، بے شک کہیں پناہ نہیں۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس روز پروردگار کے پاس ہی ٹھکانہ ہے۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے، بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، اگرچہ عذر اور معذرت کرتا بھی رہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو، اس کو جلد یاد کر لو، بلکہ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ بس جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو، پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ مگر لوگو، تم تو دنیا کو دوست رکھتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے، اِلیٰ رَبِّہَا ناظرہ، اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ دیکھو جب جان حلق تک پہنچ جائے، وَقِيلَ مِنْ رَاقٍ، اور لوگ کہیں گے کہ اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ اِلیٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، تو اس ناعاقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا، پھر لوتھڑا ہوا،
پھر خدا نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ کیا اس خالق کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو اٹھا لے؟ سورۃ الانسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی۔ ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا اور اسے راستہ بھی دکھا دیا۔ اما شاکرا و اما کفورا، کہ اب وہ خواہ شکر گزار ہو یا ناشکرا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیر اور توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب جان نوش کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالیں گے۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو خالص خدا کے لیے ہی کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار۔ ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کریہ المنظر اور دلوں کو سخت کر دینے والا ہے، تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت، ان سے ثمردار شاخیں، پھل اور ان کے سائے قریب ہوں گے، اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔ خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے۔ جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ یہ تو بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے بدن پر سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ تمہارا صلہ اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّک، تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہنا نہ مانو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کو بڑی رات تک سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پش چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مقابل کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی طرح کے اور لوگ لے آئیں۔ ان هذه تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اعذنا منہم۔ سورۃ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں۔ پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔ انما توعدون لواقع، کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ جب تاروں کی چمک جاتی رہے، اور جب آسمان پھٹ جائے، اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں، اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں، بھلا ان امور میں تاخیر کس دن کے لیے کی گئی؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟
پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، الی قدر معلوم، ایک وقت معین تک، پھر اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زندہ اور مردہ لوگوں کو، اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ۔ اس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اگر تم کو کوئی داؤ آتا ہو تو مجھ سے کر لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں، اور جو عمل تم کرتے رہے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ اے جھٹلانے والو، تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گناہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اب اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔